بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 8 ایسے گھروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 8 گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان 8 گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے، اور ایسے گھر دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں کتا ہو۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی بھی داخل نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ جس گھر کے اندر کتا رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اس لیے آپ بھول کر بھی کبھی اپنے گھر کے اندر کتا نہ رکھیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر اور سامان کی حفاظت کے لیے کتا پال بھی رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کتے کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھیں، گھر کے باہر ہی اس کو کھانا پانی ڈالیں، یعنی کہ اس کتے کو کبھی بھی وہ اپنے گھر کے اندر نہ لائیں۔ یا پھر اگر آپ اپنے گھر میں شوقیہ طور پر کتا پال رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو آپ اپنے گھر کے باہر ہی رکھیں، ورنہ آپ کے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے یا پھر کوئی مورتیاں وغیرہ رکھی گئی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیواروں پر جیسے کہ کسی پہاڑ، جھرنا، باغیچہ اور پھول کی تصویر تو لگا سکتے ہیں، لیکن کسی جاندار کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ اپنے خود کی یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کی یا پھر اپنے پسند کی کسی ہیرو ہیروئن کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ گھوڑا، چڑیا یا کبوتر کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، گھر میں کسی بھی جاندار کی تصویر لگانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، رشتہ ناتا توڑنے والے گھر میں۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتہ داری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، یعنی کہ جو کوئی رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی انسان کا دل نہ ٹوٹے، کسی بھی رشتے ناتے میں آپ کی وجہ سے کوئی درار نہ آئے یا پھر کسی کی کوئی رشتہ داری نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوں گے اور آپ دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جاؤ گے۔ نمبر 4، جس گھر میں جنبی ہو۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو، ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔
अब आप पूछोगे कि ये जुनबी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जुनबी उसको कहते हैं जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो और वो बग़ैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुनबी कहते हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची हो। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो। यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन और रात लानत करते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हों, आपके घर में खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपने आवाज़ को नीची रखें। औरतों की आवाज़ घर की चार दीवारी से बाहर न जाने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर। हराम माल खाने वाले के घर में दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ माल हो। यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो, तो याद रखें ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफ़रत करता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात की भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी भूल कर कोई हराम का पैसा न आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफ़रत करने वाला घर। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती है जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में मेहमानों से नफ़रत की जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते हैं। जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हो तो आप हमेशा अपने घर में आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह तबारक व ताला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دو۔ دوستو، اس کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر کے دروازے پر پردے لگا دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ برکت اور اللہ کی رحمت سے گھر کے دروازوں پر لگے ہوئے پردوں سے کیا تعلقات ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی، تمہارے گھر کے دروازے کے پاس سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس وجہ سے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے اور اس وجہ سے تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی، مگر اب تم نے اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے ہیں، اس لیے اب ان کی نحوست پڑنا بند ہو گئی ہے اور اب تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 8، اسی طرح سے دوستو ایک مرتبہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہو تو تم ایک دسترخوان پر سارے گھر والے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کر کے آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔